عہد عثمانیہ۔ اگرچہ دکن کی اسلامی مملکتوں میں علمی سرپرستی اور ادب نوازی کی ہمیشہ ایک مستقل روایت قائم رہی، اور اس ضمن میں بھی قطب شاہی اور عادل شاہی مملکتوں کو ایک امتیاز حاصل رہا، لیکن مملکت آصفیہ نے بھی اپنے قیام سے اپنے سقوط تک نہ صرف اس روایت کو جاری رکھا بلکہ اسے مزید استحکام بخشا۔ چنانچہ مسلم ہندوستان اور برطانوی ہند کی کوئی ریاست اس کی ایک بڑے پیمانے پر علمی سرپرستی، فروغ ادب و ثقافت، علماء و فضلاء اور ادیبوں و شاعروں کی امداد و اعانت، اور علمی و تعلیمی اداروں کے قیام اور ان کی بقا کے لیے اس کی کوششوں میں اس کے ہم پلہ نہیں، یہاں تک کہ بیرونی دنیا کے اسلامی اداروں اور مملکتوں تک بھی اس کی امداد کا سلسلہ اس کے سقوط تک جاری رہا۔ اپنے اس مخلصانہ عمل میں کوئی مقامی مصلحت اس کے لیے کبھی رکاوٹ نہ بنی، حتیٰ کہ خود بعض مقامی افراد اس امر میں حکومت اور حکمرانوں سے شاکی رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال برطانوی عہد میں اس وقت زیادہ نمایاں ہوئی جب دہلی اور لکھنؤ کے برباد ہو جانے کے بعد فنکاروں اور ادیبوں اور شاعروں نے بالخصوص حیدرآباد کا رخ کیا، اور حیدرآباد نے ہر طرح ان کی دلجوئی اور ان کی پذیرائی کا اہتمام کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر ایسا نہ کیا جاتا تو اسلامی علوم و فنون اور علم و ادب اپنے گراں قدر سرمایہ سے تہی دامن ہو جاتا۔ بیرونی علاقوں سے آنے والوں کو عمر کی حد اور تعلیمی قابلیت اور دیگر تقاضوں سے مستثنیٰ کر کے ملازمتیں دی گئیں۔ اس عمل پذیرائی میں مملکت اس قدر یکجا ہوئی کہ مقامی اہل اور باکمال افراد نظر انداز بھی ہوئے۔ چنانچہ وہاں ملکی اور غیر ملکی احساسات کا جنم لینا فطری ہو گیا۔ اس قسم کا احساس کئی صورتوں میں نمودار ہوا۔ مثلا صفی اورنگ آبادی نے کہا، آسودہ حال تم نے صفی کو سمجھ لیا، اے اہل شہر کوئی پرایا نہیں ہوں میں۔ ترقی اور عہدوں کی فراہمی کے وقت بھی پذیرائی کا یہی عمل جاری رہا۔ چنانچہ امجد حیدرآبادی جو صدر محاسبی میں ملازم تھے، مستحقین کے حقوق کی پامالی برداشت نہ کر سکے۔ اپنے مخصوص قناعت پسند مزاج کی مناسبت سے انہوں نے اس صورتحال پر ایک موقع پر اس طرح طنز کیا، ہر ایک کو رنج ہے کہ ترقی نہیں ملی، میں خوش اسی میں ہوں کہ تنزل نہیں ہوا۔ یہی احساس تھا کہ صفی کے استاد رضی الدین حسن کیفی ایک عرصے تک ملکی تخلص کیا کرتے تھے، بعد میں کیفی اختیار کیا۔ 1911 میں نواب میر عثمان علی خان کی تخت نشینی کے چند سال بعد انہوں نے جواں سال یوسف علی خان سالار جنگ ثالث کو دیوان نامزد کیا۔ اس موقع پر احسن نے جو اشعار نواب سالار جنگ کی خدمت میں گزرانے وہ یہ تھے، تھی صبح عید سے بڑھ کر کہیں وہ صبح نورانی، جس دن آئے صادق جنگ لے کر حکم سلطانی، کہا یوسف علی خان سے کہ لو تم کو مبارک ہو، وزارت پھر اسی گھر میں لیاقت جس کی ہے مانی، دکن کے چرخ پر تاباں رہے یارب یہ دو اختر، جمال یوسف ثانی جلال دور عثمانی، زہی قسمت عجب تاریخ نکل آئی ہے اے احسن، زلیخا بن کے دیوانی میرے یوسف کے گھر آئی۔ میر عثمان علی خان کا دور حکومت کسی اور وجہ سے نہیں تو اردو کی ترقی ہی کے لیے دور زرعی کہلانے کا مستحق ہے۔ ان کا جود بے حساب بجا طور پر مشہور ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے مؤلف سید احمد دہلوی نے کہا ہے، حضرت نظام سابع تم فیض کے دہنی ہو، حاتم سے کیا ہے نسبت عثمان ہو غنی ہو۔ میر عثمان علی خان کے دربار میں ایک شخص ملازمت کے لیے پیش ہوا، نام پوچھا تو بتایا محمد احمد الدین مجددی۔ میر عثمان علی خان نے کہا، میاں تمہارے نام میں دالیں بہت ہیں۔ امیدوار ملازمت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور کوئی تو دال آپ کی یہاں گل جائے گی۔ دال کے ذکر پر مرزا شکور بیگ کی نظم بے ساختہ یاد آتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اقامت خانہ پر چسپاں کی تھی، کالج میں ہوں یا بیٹھے ہوں آرام سے گھر میں، یا جاتے ہوئے ہوں کسی تفریحی سفر میں، بریانی اڑاتے ہوئے ماہانہ ڈنر میں، ہے دال کا ہونٹوں پہ مزہ شکل نظر میں، ہم اور کسی شے کا اجارہ نہیں کرتے، پر دال کی فرقت کو گوارا نہیں کرتے۔ میر عثمان علی خان بحیثیت بادشاہ پہلے 1911 میں ملک معظم برطانیہ کے جشن تاج پوشی میں شرکت کے لیے دلی تشریف لے گئے تھے۔ رعایا کی خواہش تھی کہ بادشاہ کو اس جشن میں کامل اختیارات اور اعلیٰ سے اعلیٰ خطابات ملیں۔
کسی شاعر نے اپنے ایک شعر میں انہی خواہشات کی ترجمانی کی تھی۔ ہز میجسٹی بن کے اب سرکار دلی سے پھریں، تاج شاہی پہنے جشن تاج پوشی سے پھریں۔ میر عثمان علی خان بھی ایک اچھے شاعر تھے۔ ان کا کلام خاص و عام میں پسند بھی کیا گیا۔ ان کی خصوصاً ایک غزل بے حد مقبول ہوئی: محبت میں نہ دل باقی، نہ ہے تابوں تواں باقی، ابھی حصے میں ہے کیا جانے کیا کیا سختیاں باقی، شب دوشنبہ کی بدوستیاں میں کیا کہوں ساقی، نکل آیا ہے دن اور ہے ابھی خواب گراں باقی، خدا ہی کشتی یہ دل کا ہے حافظ بحر الفت میں، غنیمت ہے جو اب تک ہے نشان کارواں باقی، سلاطین سلف سب ہو گئے نظر اجل عثماں، مسلمانوں کا تیری سلطنت سے ہے نشاں باقی۔ اردو کے معروف ادیب اور دانشور رشید احمد صدیقی نے انتخاب کلام آصف جاہ صابر پر ایک پرمغز مقدمہ تحریر کیا تھا۔ انہوں نے میر عثمان علی خان اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی اور کلام میں کچھ مشابہتیں تلاش کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: اعلیٰ حضرت نے اپنی عمر میں زمانے کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر اور خانوادہ آصفیہ کے آخری فرمانرواں میر عثمان علی خان آصف جاہ صابر بیشتر لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مماثل ہیں۔ یہ دونوں اپنی محرومی و بربادی دیکھنے کے لیے دیر تک زندہ رہے، ایک جلا وطنی میں، دوسرا اپنی ہی بارگاہ بامدر میں۔ شاہ ظفر کی شاعری میں دور گدایانہ کا کرب جا بجا ملتا ہے۔ ناممکن تھا کہ میر عثمان علی خان کی شاعری میں وضع روزگار کا غم نہ ملے۔ ٹھمریاں لکھنے کا دونوں کو شوق تھا۔ اس کا ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ شاہ ظفر اس طرح کے گانے تصنیف کر کے مغلیوں سے سننے کے شائق تھے۔ جب حیات اور حکومت کا آفتاب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے اور یاس و تنہائی اور خاموشی کے سائے اور سردی بڑھنے لگتی ہے، تو اسی طرح کے غمناک راگوں میں پناہ لینے سے تسکین ملتی ہے۔ کاش اعلیٰ حضرت کا کلام تاریخ وار مرتب کیا جا سکتا، تاکہ معلوم ہو سکتا کہ سوز و غم اور درد و داغ کہاں کہاں اور کیسے آئے۔ تاہم بعض اشعار، خواہ وہ کسی دور کے ہوں، یا تو حقیقت حال ہیں یا اندیشہ فردہ۔ سماعت فرمائیں: ستم کا دور رہا بار بار ہم پر بھی، نہ پوچھ کیسے تھے یہ روزگار ہم پر بھی، بتائیں کیا تمہیں قصے زمانے ماضی کے، گزر چکے ہیں یہ لیل و نہار ہم پر بھی، فلک کے جور سے سب لطف مٹ گیا عثماں، نہ میں رہی نہ وہ صحبت نہ یار باقی ہے، ایک نہ ایک طرح تمہیں عمر کو اپنی عثماں، جھیل کر آفت و آلام بسر کرنا ہے، گردش انقلاب سے عثماں آج دنیا تباہ ہوتی ہے، سابق کے رنگ ڈھنگ وہ عثماں بدل گئے، منظر نئے نئے ہیں قرینے نئے نئے۔ میر عثمان علی خان نے ابتداً داغ کو اپنا کلام دکھایا۔ داغ کا انتقال 1905 میں ہوا۔ ان کی رحلت کے بعد ایک عرصے تک میر عثمان علی خان نے کسی سے مشورہ سخن نہیں کیا، جبکہ دکن اور شمالی ہند کے نامور شعراء میں سے ہر ایک اس انتظار میں تھا کہ دیکھیں قرۂ فال کس کے نام نکلتا ہے۔ انہی دنوں ایک شاہی تقریب کے موقع پر میر عثمان علی خان نے ایک قطعہ موضوع کیا۔ اس میں ایک محاورہ باندھا تھا جس کے بارے میں اشتباہ تھا، مطلب براری بھی نہیں ہو رہی تھی۔ مہاراجہ کشن پرشاد شاد وزیر اعظم موجود تھے۔ ان سے ارشاد ہوا کہ جلیل مانک پوری کو طلب کیا جائے۔ چنانچہ باریابی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ والی دکن ایک زرعی کرسی پر جلوہ فرما ہے، سامنے ایک چھوٹی کرسی رکھی ہے۔ جلیل آئے تو غزل کے اس لفظ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اسے تبدیل کرنا ہے۔ اس لمحے دوسرے لفظ کی موزوں تبدیلی پر میر عثمان علی خان محظوظ ہوئے۔ پھر برجستہ یہ ارشاد ہوا: جلیل القدر ہو صاحب تمہاری بات کیا کہنا۔ اس لقب کی سرفرازی پر جناب جلیل نے فی البدیہہ یہ عرض کیا: یہ وہ مصرع ہے جس پر چاہیے صد مرحبا کہنا۔ بعد ازاں جلیل کو منصب استادی عطا ہوا۔